وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ علماء نے جس علم کو ترتیب دیا ہے عقائد کے مسائل کے لیے اسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اس علم کو علم کلام کہنے کی وجوہ ثمانیہ 8 وجوہات بیان کریں گے کہ اس علم کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے۔ فرماتے لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اس علم کے ماہرین اس علم کے مسائل کو بیان کرتے تھے تو ان مسائل کا عنوان جو ہے الکلام فی کذا و کذا ہوتا تھا۔ مثلا جیسے اس علم کا مسئلہ ایک ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو کہتے تھے الکلام فی قرآن الکلام فی القرآن مخلوق نو، الکلام فی التوحید والصفات کذا و کذا، الکلام فی النبوت کذا و کذا۔ تو اس فن کے مباحث کو جب بھی وہ ذکر کرتے تو اس کا عنوان الکلام ہوتا تھا، اس کی ابتدا میں الکلام آتا تھا، تو اس لیے اس علم کا نام بھی علم کلام پڑ گیا۔ گویا تسمیۃ الشیء بعنوان اجزائہ، اس علم کے جو اجزاء تھے توحید و صفات نبوت وغیرہ وغیرہ، اس کا جو عنوان تھا الکلام، اسی پر اس علم کا کیا رکھ دیا گیا؟ نام رکھ دیا گیا۔ لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا، اس کو علم کلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کے مباحث کا جو عنوان تھا وہ متکلمین کا یہ قول تھا، الکلام فی کذا و کذا۔ نمبر 2، وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کلام کے اندر ایک مسئلہ آئے گا کہ کلام اللہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ پیچھے کی کتابیں میں مسئلہ گزر چکا، وہ اس علم کا سب سے مشہور مسئلہ ہے، سب سے زیادہ جدال اور سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہم جیسے پہلے بھی کہہ چکے اسی مسئلے میں بنا، تو وہ چونکہ اس کا سب سے مشہور مسئلہ ہے لہذا اسی مشہور مسئلے کو لے کر اس کا نام رکھ دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے بعض اوقات کسی مشہور علاقے کا نام لے کر کس چیز پر رکھ لیا جاتا ہے۔ دارالعلوم کراچی ہے تو کراچی چونکہ ایک مشہور علاقہ ہے لہذا اس کے نام سے شہر ایک مدرسے کا کیا رکھ دیا گیا؟ نام رکھ دیا گیا۔ تو چونکہ کلام اللہ کا مسئلہ اس علم کا سب سے اہم، مہم، پیچیدہ، باریک اور سب سے زیادہ قیل و قال والا مسئلہ تھا کسی زمانے میں، اور آج کل کے زمانے میں بھی، جیسا کہ اگر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو سامنے رکھا جائے اور ہمارے سلفی حضرات، تو آج بھی یہ مسئلہ اہم مسائل میں سے اس علم کے، اس لیے اسی کو تسمیۃ الشیء باشہر مباحثی کی قبیل سے، جو اس کی سب سے مشہور بحث تھی، اس کا نام دے دیا گیا۔ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، اس لیے کہ کلام یعنی جو کلام اللہ تھا وہ مسئلہ اس علم کا سب سے مشہور مسئلہ تھا اور سب سے زیادہ کثیر الوقوع تھا باعتبار نزاع اور جدال، جھگڑے کے۔ حتیٰ ان بعض المتغلبہ، یہاں تک کہ بعض جابر حکمران، قتل کثیرا من اہل الحق، کئی اہل حق کو انہوں نے محض اس بنیاد پر قتل کر دیا لعدم قولہم بخلق القرآن، کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ مامون تھا، اس کے بعد واسق تھا، پھر معتصم باللہ تھا، اور پھر ایک متوکل کے زمانے میں ہدایت ملی ان لوگوں کو توبہ کیا،
احمد بن داؤد تھا جو معتزلہ کا قاضی القضاء تھا، جس کا مشہور واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے کان میں کہا تھا وہ واقعہ۔ احمد بن نصر الخزاعی رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا اس مسئلے کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا واسق کی طرف سے، واسق اس معاملے میں سب سے زیادہ ظالم تھا اور متشدد تھا، متعصب تھا، تو ان کا سر قلم کر کے چوک میں لٹکا دیا گیا، تو سر خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتا تھا، پھر اس کو قبلے سے پھیرا جاتا، پھر وہ سر گھوم کر قبلے کی طرف ہو جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی وہاں چوکیدار پولیس بٹھا دیا کہ جب بھی یہ سر قبلے کی طرف ہو تم اسے قبلے سے پھیر دینا، تو وہ جب بھی وہ پھیرتا تھا دوبارہ قبلے کی طرف ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سر اتار دیا گیا کہ اس میں تو ہماری بے عزتی ہے۔ اور احمد بن نصر الخزاعی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ کیا اللہ نے تیرے ساتھ، کہا میں نے جو صبر کیا اور حق مسئلے کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کے سبب سے میری مغفرت فرما دی۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ میں نے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا اور ہر دفعہ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے، تو میرے دل میں کھٹکا یا خدایا کہیں میں غلط مسئلے پر تو نہیں مارا گیا، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا اللہ کے رسول میں تو حق پر مارا گیا ہوں، میں نے تو جو مسئلہ بیان کیا وہ حق مسئلہ تھا، پھر کیوں آپ میری طرف نہیں دیکھتے؟ تو کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے اہل بیت نے آپ کو قتل کیا، جن لوگوں نے آپ کو مارا ہے عباسی تھے نا خلفاء، یہ سارے اہل بیت میں سے تھے، عباسی خلفاء تھے، تو مجھے یہ کہ یہ آدمی میرے ایک حق مسئلے پر میرے گھر والوں کے اور میرے آل کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح تاریخ دمشق کے اندر واقعہ آتا ہے، حافظ دین و دنیا امام ابن عساکر، اس کتاب کے لیے دعا فرمائے، میری بڑی خواہش ہے لینے کی، میرے پاس کمپیوٹر کے اندر یہ کتاب ہے، یہ 75 جلدوں میں اور قریباً 60,000 سے 1 لاکھ تک کی ہے، تو ارادہ تو ہے، فی الحال اسی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی تو اس لیے اتنا خرچہ میں کرنا نہیں چاہتا، باقی انشاءاللہ یہ بھی وہ وقت آئے گا، اگر زندگی رہی تو ضرور آئے گی، تو اس لیے میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈالا ہوا ہے، تو وہاں سے کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو امام ابن عساکر رحمہ اللہ جنہوں نے امام اشعری کی سوانح بھی لکھے، طویل الکذب المفتری، انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ جا امام احمد بن حنبل کو میرا پیغام دے دے کہ عنقریب تجھ پر ایک امتحان آنے والا ہے، اس امتحان میں تو حق پر ہوگا اور صبر کرنا، کہیں سختیاں جھیل کر حق سے پھر نہ جانا۔ تو انہوں نے اپنے قاصد کو روانہ کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ جا کے ہمارے شاگرد کو کہو کہ میں نے آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خوشی سے اپنا کرتا اتار کے اس قاصد کو دے دیا اور روئے، اور وہ واپس آئے امام شافعی رحمہ اللہ سے اس کا ذکر کیا، تو امام شافعی نے کہا یہ کرتا مجھے دے دو، تو کہا یہ کرتا تو خود میری نجات کا سبب ہے، میں کیسے آپ کو دوں، اللہ والوں کا کرتا ہے۔ تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو دھو کے اس کا پانی، استاد شاگرد کا اس کا پانی کیا کیا بطور تبرک پیا کر کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ تبرک کا بھی ثابت ہوا، کوئی شرک ورک نہیں ہے، کرامت کا بھی ثابت ہو گیا کہ دیکھو سر کٹا ہوا ہے، جان نہیں ہے اور قبلے کی طرف منہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عقل میں آ جائے تو پھر کرامت تو نہیں ہے نا، وہ کرامت اس لیے کہ عقل میں نہیں آنے والی، اس لیے کہ آپ کی عقل اسباب کو لے سکتی ہے، جو ما وراء اسباب آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر بالفرض قبر میں سے کسی کے لیے ہاتھ نکلا، مثالی ہاتھ یا حقیقتاً بھی ہو، آخر میں استحالہ شرعی کیا ہے؟ جب صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے کہ قبر کے اندر فلاں مردے نے بطور کرامتاً گفتگو کی ہے یا قبر کے اندر فلاں نے بطور کرامتاً نماز پڑھی ہے، اب اس کے اوپر شرک کے فتوے لگانا، بھائی شرک تو وہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے۔ تو اس لیے یہ آپ کا سوال کرنا کہ جی آج کی میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی، کیسے احمق لوگ ہیں، ان کو ابھی تک کرامت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یا ہماری عقل، تو آپ کی اس بھوسے جیسی عقل میں اگر وہ بات آ جائے تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ کرامت، وہ تو پھر آپ بھی کر سکتے ہو، وہ پھر کھیل تماشا ہے، شوبدہ ہے، مسمریزم پھر ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کرامت تائیں ہوگی جب وہ عقل کے خلاف ہو، عقل میں نہ آنے والا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو تو مانتے ہو، یا ساریہ الجبل، اتنی دور سے پہنچا دیا اللہ نے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوگی تو اس میں کون سا مذاکرہ یا کون سی ایسی بات ہے جے جائے کہ تم اس پر کفر کے فتوے لگاؤ؟ نہیں مانتے نہ مانو، کوئی اگر نہیں مانتا نہ مانو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس بنیاد پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، شرک کے فتوے نہ لگاؤ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بہرحال ایک تو یہ پورا مسئلہ ایک ہوا، ایک امتحان علماء پر میں نے پہلے بھی کہا عجیب و غریب امتحان آیا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ نے اس کام کے لیے، کئی علماء مصلحت کا شکار ہو گئے، اس سے اللہ کی یہ سنت بھی معلوم ہوئی کہ ہمیشہ امتحان کے اندر، مشکلات کے اندر دونوں طرح کے گروہ اللہ رکھے گا تاکہ ہر آدمی کے لیے آسانی ہو. بعض علماء وہ ہوں گے جو عزیمت پر چلیں گے، وہ گردن کٹوانے کو تیار ہوں گے. تو اگر صرف عزیمت ہی ہوتی تو ہر ایک کا تو اتنا ایمان نہیں ہے نا یار، ہے کہ مشکلات میں آ جاتی نا امت. اللہ نے دوسرا بھی رکھا، رخصت پر بھی یہ علماء نے. ایک کا میں نے پڑھا، میں نام بھول گیا، بہت بڑے محدث تھے، سیر اعلام نبلاء کے اندر آتا ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ خاموش رہے تھے. انہوں نے کہا میری بوڑھی ہڈیاں بادشاہ کے کوڑے برداشت نہیں کر سکتی، تبھی میں خاموش تھا. تو یہ بھی ہے، مسلک کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور عزیمت کو بھی. اس معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 28 ماہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. اور یہ عجیب بات ہے کہ نام بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مقابلہ کرنے والا بھی احمد بن داؤد معتزلہ کا قاضی، جیسا کہ ہماری تبلیغی جماعت نکالنے والے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، اور ان کا مقابلہ کرنے والے ڈبہ پیر بھی الیاس صاحب. کوئی خاصیت نہیں ان کے اندر، نہ عالم نہ فاضل نہ کچھ. آج بھی پرانے لوگوں سے پوچھو جو اولڈ ایریا میں رہتے، انہوں نے ان کو جھاڑو بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، عطر بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ابھی دوسرے ان کے اپنے اقرار بھی آئے کہ میں نے جھاڑو بھی بیچے، عطر بھی بیچے، انڈے ٹماٹر بھی بیچے. بہرحال لیکن خاصیت صرف یہ تھی کہ اس کا نام بھی الیاس اور اس کا نام بھی الیاس. اخلاص میں فرق ہے کہتے. بہرحال وہ تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ تکلیفیں برداشت کی. احمد بن داؤد ایک دفعہ آیا کوڑے کھا کر، جب یہ گرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ زمین میں، تو احمد بن داؤد آیا اور کان کے قریب کیا کہ حضرت آپ بڑے آدمی ہو، بادشاہ کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ حکومت کا مقابلہ اکیلا آدمی کب تک اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آیا ہو کہ یار میں بڑا آدمی ہوں، میرے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں، میں اگر اپنے قول سے رجوع کر لوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. تبھی آپ رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں. بڑے بڑے علماء مان چکے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ لہٰذا آپ کان میں میرے ایک دفعہ کہہ دیں کہ واقعتاً قرآن مخلوق ہے، میں بادشاہ کے دربار میں آپ کی سفارش کر دوں گا، آپ کی جان چھٹ جائے گی. امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کے بندے، تو میرے کان میں ایک دفعہ کہہ دے کہ میں باطل پر ہوں، یعنی یہ معتزلی، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، میں رب کے ہاں جو بادشاہوں کا بادشاہ تیری سفارش کر دوں گا، تیری جان چھٹ جائے گی. تو یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے اکابر تھے. وہ پھر گھبرا گیا ہے، نہیں اس کا میٹر شارٹ ہو، کم مارو، یہ پاگل ہے کہ اور اس کو مارو. باطل کیا کر سکتا ہے؟ دلائل کی بنیاد پر تو جنگ جیت نہیں سکتا. یا پھر وہ گالی اختیار کرے گا یا گولی اختیار کرے گا. اہل حق کا کام گالی گولی نہیں ہے، سوائے جہاد کے میدان کے. دلائل کے میدان میں اعلیٰ کام دلائل ہے. تو اور پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ انشاءاللہ مفہوم اس کے بنتا ہے بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں. تو پھر تاریخوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے تاریخ نے ان کا نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ اس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا. تو بہرحال یہ چونکہ اس کا مشہور اور معروف مسئلہ تھا کلام اللہ مخلوق ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے اس علم کلام کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ علم کلام رکھ دیا گیا. تو فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ تیسری وجہ اس علم کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلْسَفَةِ. یہ آدمی کو قادر کرتا ہے، آدمی میں یہ قدرت اور ملکہ پیدا کرتا ہے کہ وہ شرعی معاملات کی تحقیق میں کلام کر سکے اور اپنے مخالف کو، اپنے خصم کو اس پر الزام کو قائم کر سکے. جیسے منطق فلسفہ میں، جیسے منطق آدمی کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اور جناب جی اس کی وجہ سے وہ اگلے پر غالب آ جاتا ہے، اس کو بولنے کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے.
اسی طرح یہ علم کلام کے اندر جب آدمی ماہر ہوتا ہے تو مسائل کو زبردست طریقے سے ثابت کر سکتا ہے، بولنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، گفتگو کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، دلائل کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور نہ صرف اپنے عقائد کو ثابت کرنے پر قادر ہوتا ہے بلکہ فریق مخالف نے جو شبہات وارد کیے ان کا بھی رد کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ تو چونکہ کلام پر قادر ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ علم کلام ہے۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے علم کلام کو منطق سے تشبیہ دینے کی 2 وجہ بتائی ہیں شرح مواقف میں۔ ایک وجہ تو یہ جو شارح نے کی ہے کہ جس طرح منطق کے اندر آدمی بولنے پر قادر ہو جاتا ہے اور قوت گویائی استدلال کی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، گفتگو کی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور مرتب اور مہذب انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، اسی طرح علم کلام کے اندر ماہر ہونے سے بھی سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تشبیہ تو ہے جو شارح خیر نے ذکر کیا۔ ایک وجہ تشبیہ اور نکالی ہے کہ جیسے منطق اور فلسفے میں آدمی جب ماہر ہوتا ہے تو اس کو بولنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بول سکتے ہیں، ایک نفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کلام کا نفع بھی ہے کہ آدمی بول سکتا ہے، یعنی تشبیہ جو ہے وہ قوت استدلال، ایک تو قوت استدلال ہے اور دوسری نفع، یہ وجہ تشبیہ ہے علم کلام کو منطق سے، کہ جیسے منطق کے اندر آدمی ماہر ہوتے ہیں تو ایک نفع حاصل ہوتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے، اس طرح علم کلام میں بھی جب آدمی ماہر ہوتا ہے تو اس کو یہ نفع حاصل ہوتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے۔ وجہ تشبیہ نفی ہے، نفع ہے، نفع۔ لیکن شارح نے صرف ایک وجہ تشبیہ ذکر کی ہے کہ وجہ تشبیہ کہ جیسے منطق میں قوت استدلال حاصل ہوتا ہے، خصم کو خاموش کرنے پر آدمی قادر ہو جاتا ہے، اس طرح علم کلام میں بھی قوت استدلال حاصل ہو جاتا ہے، خصم کو خاموش کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ تشبیہ جو مطلق نفع ہے، بولنے کی قدرت مطلق، اس کو اختیار نہیں کیا، کیوں کہ وہ منطق کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو عربی علوم میں بندہ ماہر ہو جائے تو اس میں بھی اچھا خاصا بول سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے خطیب حضرات ایسی کینچی کی طرح آپ کی انشاءاللہ جب ابھی کیا ہوتا ہے سالانہ خطابت کورس رہے گا، کینچی کی طرح آپ کی زبان چلے گا، ٹر 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 15 منٹ جو ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر کس نے لگا دے، کوئی اسپیکر پھاڑ رہا ہو، کوئی مائک پھاڑ رہا ہو، کوئی اس کا بس نہیں چلے کہ میں جوش میں کے کپڑے پھاڑ دوں، کوئی جو ہے نا اسٹیج اٹھا کے مارنے کے، میں ڈر کے مارے سائڈ پر بیٹھتا ہوں، جو بعض اوقات میرا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوتا ہے سالس بولتے، کیا بول سالس اور منصف، ایک تو الٹے سیدھے حوالے دیتے ہیں، فضولیات بولتے رہتے ہیں، کان کھاتے ہیں، تو 2-3 سالوں میں تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ تو میں جب جاتا میں ڈرتا تھا کہ جوش میں آ کے اسپیکر اٹھا کے مجھے، بعض میں نے ویڈیو دیکھی نا وہ اسپیکر اٹھا کے مار دیتے ہیں، بعض جو ہے نا بیچارہ نے ایک کو میں نے دیکھا ہاتھ رکھا ہوا تو اسی کو مار دیا کہ وہ بیچارہ وہ ہاتھ پکڑ کے یوں، تو ہم بھی ڈر رہے ہوتے۔ تو بولنے میں تو آپ ماشاءاللہ ایسا ٹر ٹر ٹرو، کیا ٹرو، وہ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا بہت بولتا تھا تو نام مراد اس کا نام پڑ پڑ رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ پڑ پڑ رکھ دیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر دلیل کی بات ہے، استدلال کی بات ہے تو پھر غبارہ سے آواز ساری نکل گیا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے استاد صاحب دامن فیوزم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، بڑی ماشاءاللہ سفید داڑھی، زبردست پگڑی، کاٹن کے قمیض اور نیچے لنگی، جیسے پنجاب کے بڑے مولوی بڑے پیر پہنتے ہیں۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ حضرت تو بہت بڑی سرکار ہے، جیسے ہمارے حضرات بن ٹھن کے جاتے ہیں پروگراموں میں، مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی پروٹوکول بھی تو نہیں ملتا نا۔ آج کل بیچارے ایسے جیسے کپڑوں میں آپ جیسے ملنگوں کون سلام کرتا ہے، ساتھ میں گارڈ وارڈ ہو، گاڑی ماڑی ہو، کاٹن واٹن کہتے، بڑا طلبہ بھی آتے، بڑا مولوی کوئی آ رہا تھے، وہ ساتھ میں گارڈ بھی آ گئے تھے۔ تو اب میں بغیر گارڈ کے یہاں ہوں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں، لیکن ساتھ میں گارڈ کا بھی لے کر آؤں گا تو طلبہ خود سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ آج تو حضرت بڑی سرکار آ رہے آگے تھے جو ہے نا۔ تو اپنا آگا کہتے جو ہے، اب استاد نے کہا کہ میں سمجھا کوئی بہت بڑا آدمی ہو، کوئی بہت بڑا مولوی ہوگا، میں کھڑا ہو کے اپنی نشست اس کے لیے خالی کیا، یہاں بیٹھے خیریت سے ٹھیک ٹھاک۔ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پنجابیوں کے تو نام کی ہے، اسا تو یوسف، ہاں کیا ہوں یوسف، وہ کیا بولا یوسف، اسا تو نام کیا ہے یوسف، ہاں یوسف آگ دے لوگ، میں سمجھ گیا کہ تو واقعی یوسف ہے۔ تو کپڑے شپڑے تو ہمارے مفتی اعظم کے ہیں اور علم ہمارا یوسف کے برابر ہے، علم ہمارا تو محض بولنا کافی نہیں ہے، لہذا وہ وجہ تشبیہ کے محض بولنے کا نفع حاصل ہو تو یہ تو منطق کے ساتھ خاص نہیں، علم کلام کے ساتھ خاص نہیں، تو کوئی بھی آپ عربی علوم میں بھی ماہر ہو جائے تو آپ کو بولنے کا طریقہ آ جائے گا، تو لہذا اس وجہ تشبیہ کو نہیں لیا۔ کہنا کا مقصد میرا یہ تھا ذرا شرح مواقف والے پر، کیونکہ ظاہر ہم یہ کتاب پڑھا رہے ہیں نا تو اس کو ترجیح دیں گے،
تو اس لیے اس کے مقابلے میں یہ وجہ ترجیح یہاں پر ہے. یہاں اور باتیں بھی آ سکتی ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. کتنی وہ 3 وجہ ہوگی 4 وجہ ہوگی. چوتھی وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعْلَمُ وَتُعَلَّمُ بِالْكَلَامِ. چوتھی وجہ یہ ہے کہ علوم میں سے سب سے پہلے جو چیز سیکھی اور سکھائی جاتی ہے وہ کلام کے ذریعے سیکھی اور سکھائی جاتی ہے. استاد بولتا ہے، طالب علم سنتا ہے، طالب علم کچھ بولتا ہے، استاد سنتا ہے، کچھ بتاتا ہے. تو تکلم سب سے پہلا ذریعہ جو علم کے سیکھنے سکھانے کے وہ تکلم ہے. لہذا اسی مناسبت سے اس کا نام کیا لگ دیا گیا، یعنی تسمیۃ الشیء بالآلہ، یعنی آلے کو کی وجہ سے اس علم کا کیا، کیونکہ زبان تو ایک آلہ ہے نا بولنے کے لیے، اس علم کو سمجھنے کے لیے. یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ کلام جس طرح علم کلام میں کیا جاتا ہے وہ تو ہر مسئلے میں کیا جاتا ہے. فقہ کے مسئلے کو بھی تو بول کے ہی سمجھایا جاتا ہے نا. استاد آپ کا آتا ہے، دیگر جتنے بھی علوم آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی تو آپ تکلم ہی کرتے ہیں. تو یہ وجہ تسمیہ تو ہر علم میں ہو سکتی ہے. تو کہا نہیں، چونکہ سب سے اشرف علم ہے، سب سے اعلیٰ اور اولیٰ علم ہے، تو اور علوم سے تمیز کرنے کے لیے یہ اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا. ویسے تو یہ وجہ اوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ سب سے اول اس علم کو سیکھا جاتا ہے، سب سے اول اسی علم میں کلام کیا جائے گا، لہذا اس کو اور علوم سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کلام اسی کے ساتھ کیا کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا. فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ لِذَلِكَ، لہذا اس چونکہ اس میں بولا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس لفظ کا، اس اسم کا اس پر اطلاق کر دیا گیا. ثُمَّ خُصَّ بِهِ، وہی اعتراض، یہ وہی اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ بھئی تعلیم اور تعلم کے ذریعے، کلام کے ذریعے تو ہر علم کے اندر تعلیم اور تعلم اس طرح ہوتی ہے. کہ نہیں، یہ اسے کے ساتھ خاص کر دیا گیا. وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِ تَمْيِيزًا، اور دوسرے علوم سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے پھر یہ کلام کا لفظ دوسروں پر نہیں بولا گیا. پانچویں وجہ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ. پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس علم کے اندر جانبین، خصمین، یعنی ایک مسئلہ ثابت کرے گا، دوسرا اس کی مخالفت کرے گا، دوسرا ایک مسئلہ ثابت کرے گا، پہلے اس کی مخالفت کرے گا. جو جانبین ہوتے ہیں عام طور پر اس علم کے اندر مباحثہ بہت کرتے ہیں، تکلم بہت کرتے ہیں. اس علم کے اندر پختگی تکلم اور مباحثے سے ہی آ سکتی ہے، محض کتاب پڑھنے سے اس علم کے اندر پختگی حاصل نہیں ہو. تو چونکہ اس علم کے اندر جانبین کی طرف سے کلام بہت زیادہ ہوتا تھا، مباحثہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس واسطے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، بغیر تکلم کے، بغیر مباحثہ کے اس علم میں آپ مہارت حاصل. جیسے آپ کوئی مناظر صاحب آپ کے پاس آتا ہے نا، کوئی جانان صاحب آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ جانان سے کیا پوچھتے ہیں، ابھی مناظر صاحب کبھی مناظرہ کیا آپ نے؟ اگر کہ ہاں بھائی مناظرہ کیا، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ صحیح مناظر ہے. اور اگر مناظرہ نہ کیا ہو تو یہ تو کیا ہے، خالی پی لیے. تو اس علم میں مہارت اور ماہر آپ تصور کیے جائیں گے جب آپ نے مباحثے کی ہوں، جب گفتگو کی ہو، تقریریں کی ہوں، فریق مخالف سے بات کی ہو، اس نے آپ سے بات کی ہو، آپ نے اس سے بات کی ہو. تو چونکہ اس میں کلام بہت زیادہ ہوتا ہے جانبین کی طرف سے، اس لیے اس کو کیا کر دیا گیا، اسی نام سے موسوم کر دیا گیا. اور بدون کلام، بدون مباحثہ اس علم میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی، تب اس کو کیا کر دیا گیا. بخلاف دیگر علوم، وہ علوم آپ مطالعہ سے بھی حاصل کر سکتے. فقہ کی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کو اس سے مسائل معلوم ہو جائیں گے. کئی ہمارے دیہاتی لوگ جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کئی اچھے مسائل جانتے ہیں یا کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ ہمارے دیکھ لیں، انجینئر صاحب کو ہمارے دیکھ لیں، غامدی صاحب کو دیکھ لیں، یہ پروفیسر جتنے بھی للو بللو ہیں، یہ سوشل میڈیا والے محققین ہیں، یہ ساری اردو کتابیں پڑھ کے محققین بنے. مہارت حاصل نہیں ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ حاصل. لیکن اس علم کو بغیر مباحثہ کے، بغیر دوران کلام کے حاصل. لہذا اسی لیے دیکھو وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالتَّعَمُّلِ وَمُطَالَعَاتِ الْكُتُبِ. اس علم کلام کے علاوہ دیگر علوم جو ہے وہ بعض اوقات محض غور و فکر کرنے سے یا کتب کا مطالعہ کرنے سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی، اور جناب جی کیا نام ہے اس کا، مولانا مودودی صاحب ہو گئے، تھوڑے بہت علوم میں ماہر تھے لوگ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. تو وہ کیا تھا کہ غور و فکر تھا اور کتابوں کیا کیا تھا، تھوڑا بہت مطالعہ کیا تھا. 5 ہو گئی. چھٹی وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ خِلَافًا وَنِزَاعًا.
فرماتے ہیں اس کے اکثر مضامین اختلافی اور نزائی ہیں، اختلاف اور جھگڑے والے ہیں، یعنی اس میں کیل و کال ہوتی رہتی ہے۔ فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، لہٰذا اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان پر رد کرنے کی شدید حاجت پیش آئی، کیونکہ اس علم کے جو مباحث ہیں وہ اکثر نزائی اور جدلی ہیں، اس میں کیل و کال، جھگڑا، بحث و مباحثہ بہت ہے، اور اکثر مخالفین کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ مفتی بیچار تو اپنے درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کون بحث کرنے کے لیے آئے گا؟ بحث تو ہمیشہ عقیدے بھی ہوگی نا، متکلم سے لوگ بحث کریں گے۔ تو چونکہ اس کے اندر مخالفین سے گفتگو بہت کرنی پڑتی ہے، بحث و مباحثہ بہت کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ کیونکہ کلام کی ضرورت بہت پیش آتی ہے اس میں، لہٰذا اس مناسبت سے کیا کر دیا گیا؟ ساتویں وجہ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا أَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ، ساتویں وجہ اس کے دلائل اتنے مضبوط، اتنے قوی ہیں کہ گویا دیگر علوم کے مقابلے میں کلام یہی ہے، اسی واسطے اس کو کلام کہا گیا۔ کہتے نا بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، واہ یار بات تو تیری دل کو لگی ہے، تیری بات ہے بھائی، ہم اردو میں بھی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار اس نے کام کی بات کی، حالانکہ بیچارے سارے مولوی کام کی بات کر رہے ہوں گے، فضول بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن جو زبردست بات تھی، مضبوط بات تھی، دل کو لگنے والی بات تھی، وہ اس کی بات تھی۔ تو اس کے دلائل چونکہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، لہذا جو ہے ٹیم فون آ گیا یار، دیکھو متکلم بنو کہ تو ہر جگہ مسئلہ آپ کو آئے گا۔ ابھی کراچی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور جامعہ ترشید کے بہت بڑے استاذ ہیں، ان بیچارہ کہیں بریلیوں کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا، وہاں کراچی یونیورسٹی میں تو بہت ہے بریلی بیچارے جو ہے نا، تو اب یہ 2-3 دنوں سے کیا ہیں رابطے میں گا۔ تو دیکھو فقہ کے لیے بیچارہ فقہ کا مسئلہ خود نکال سکتے ہیں، ایسے ہی کہ نہیں یار اس کی اتنی ضرورت پڑے گی وہ تو آپ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن دیکھو اب یہ کتنا بڑا ماہر عالم ہے، جامعہ ترشید کا بڑا استاذ ہے، اور لیکن آپ دیکھ لیں کراچی یونیورسٹی میں بڑا پروفیسر ہے، لیکن دیکھو علم کلام کی کتنی حاجت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ اب یہ کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو فون کرے گا، بلکہ اس میں تو بے عزتی سمجھی جاتی ہے، کیا تجھے نماز روزے کے مسئلے معلوم ہیں؟ لیکن یہ دیکھو، اس لیے اس علم کو معمولی مت سمجھو۔ بہرحال تو قصہ مختصر کہ اس کے دلائل اتنے مضبوط ہے گویا کہ کلام ہو، اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ شارع عقائد تو کہہ رہے کلام ہو جو متکلم کرے، اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا فضولیات میں لگے ہوئے۔ آدمی جب کسی چیز سے جاہل ہوتے ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ٹنڈے ٹماٹر کی طرح مفتی نکل رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے اس 14ویں صدی کی۔ پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی پڑا ہوا ہے، السلام علیکم، کوئی تدریس کی جگہ تو بتانا آگے تو ٹنڈے والا مفتی ہے بھائی، ٹماٹر بیچ رہا کیا ہے بھائی، میں تو مفتی ہوں کہتے ہیں، کدو بیچ رہا ہے میں تو مفتی ہوں بھائی۔ صحابہ کے زمانے میں مدینے میں 7 سے 8 آدمی مفتی تھے، بس 1,24,000 کم و بیش یا 2.5 لاکھ جو آپ کی تعداد ہے، اس میں سارے صحابہ مفتی تھے۔ ابھی ہر ٹنڈا پکوڑے والا مفتی بن رہے، اس کی اہمیت ہے، عبارت پڑھنے نہیں، اور حضرت صاحب مفتی ہے، حضرت صاحب کیا ہے؟ مجھے بھی مسجد کے اندر مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ اور جو علم ہے، جس کے دلائل ہیں، جو واقعتاً کلام ہے، جس کے اندر بندہ گفتگو کرتا ہے، پتہ چلتا ہے گفتگو کر رہا ہے، اس کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ فضول۔ کیوں؟ کہ ہمیں خود نہیں آتا، ہمیں خود نہیں۔ وہ ایک علاقہ تھا وہاں سارے ناک کٹے رہتے تھے، ناک لوگوں کی کٹی ہوئی تھی۔ اب اعلان ہوا کہ ایک پروفیسر صاحب آئیں گے جن کی ماشاءاللہ بہترین زبردست خصوصی ناک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اگر ناک والا آ گیا تو یہ تو ہمیں تانا دے گا، تم سب کے ناک کٹے ہوئے ہیں، یہ کیا مصیبت ہوگی، اب کیا کریں؟ تو سب نے مشورہ کیا ایسا کرتے یہ ناک اس کے لیے مصیبت بنا دیتے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کیا؟ یہ جیسے کہنا سب ہنسنا، اوے ناکو آ گیا، ناکو آ گیا، ناکو آ گیا، اوے ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا۔ وہ گھبرا جائے کہ شاید ناک کوئی مصیبت ہے جو میں لے کر آیا، کہتے ہیں یہ کوئی عیب ہے۔ وہ بیچارہ کہ عیب ان کے اندر تھا کہ ناک ان کی کٹی ہوئی تھی، وہ بیچارہ بڑا خرامہ وی آئی پی گاڑی ماڑی میں پروٹوکول کے ساتھ ہے، جیسی ہے سب ہنسنے لگے، اوے حضرت پروفیسر ناکو صاحب آ گئے، او حضرت ڈاکٹر ناکو صاحب آ گئے، سب ناکو ناکو۔ وہ بیچارہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ گیا کہ یہ میں کیا کر کے آ گیا کہتے ہیں نا۔ یہی حال ہمارا ہے، علم کلام ہمیں آتا نہیں ہے، تو یہ دیکھو فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، اپنا وقت ضائع کرے، یہ کر رہے وہ کر رہے وہ کر رہے۔
میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بہت سی باتیں میں نہیں کہتا، پھر اصل میں مطالعہ کا میں شوق نہیں ہے، پھر جب وہ بات کی جاتی لوگ کہتے ہیں یہ بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں۔ ایک آپ کے بریلی منطقی مولوی نے ایک سوال تیار کیا تھا اللہ کی توحید و صفات پر، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی اگر میں آپ سے وہ سوال کروں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، جواب بہت دور کی بات ہے۔ اور میں اپنے مدرسے میں بھی طلباء کو چیلنج کر چکا ہوں کہ تم مجھے سوال سمجھا دو، جواب نہیں مانگتا، اور جن کو تم بڑا سمجھتے ہو ان سے بھی رابطہ کر کے سوال سمجھ لینا، وہ بھی حل کر کے دے دو، اشارہ سانسد ہے۔ اور اس نے ہمارے کئی مفتیوں کو فون کیا، اس کے فون کال آج بھی نیٹ پر موجود ہے، ریکارڈنگ ان کو ذلیل کیا دبا کے، وہ سوال کر کے، ہمارے مولویوں کو سوال تک سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کا کرتا ہو کہ سوال ہمارے پاس آیا، ہم نے مولوی محسن صاحب کو سمجھایا کہ اس کا ایسا جواب ایسا جواب، اور خط بھی کسی اور آدمی کو گیا تھا، کسی بڑے مناظر صاحب کو گیا تھا، اس نے پھر ہماری طرف بھجوا دیا کہ ہم تو ظاہر ہے وہ اردو کتابوں والے مناظر ہمارے سے کیا لینا دینا کہتے تھے، تو تم آپ اس پر ذرا توجہ دو۔ اچھا، اس سوال کے اندر شکے نکالنے کے لیے پھر اسی سوال کے متعلق 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، میں نے کہا یہ بھی سننا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقطہ مل جائے گا۔ پھر اس سوال کا جواب لکھا اور اس کو وہ بھیجا، وہ سمجھ گیا کہ اب میں غلط جگہ پھنس گیا۔ اللہ کی قسم سوال کا جواب کیا دیتا، اس کے شاگرد نے رابطہ کیا کہ میرے استاذ کا سوال ہی نہیں ہے، میرے استاذ کا، ہم نے کہا خدا کا خوف کرو، اسی سوال کے اوپر پورا بیان موجود ہے نیٹ کے اوپر، ابھی میرے جو دروس مناظر آئیں گے اس میں وہ سوال موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے۔ تو اگر اس علم میں آپ ماہر نہیں ہیں تو بعض اوقات ایک سوال میں آپ ذلیل ہو سکتے ہیں اور پورے مسلک کو لے کر ذلیل کریں گے، پورے مسلک کو لے کر ڈبوئیں گے۔ اس کو معمولی چیز مت سمجھو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جاہل ہر جگہ ہے میرے بھائی، جاہل کہاں نہیں ہے؟ مفتی ہم جیسے آپ جیسے لوگ مفتی نہیں بن رہے تو اب ہم تخصص کو بیکار کام کہہ دیں، علماء آپ جیسے ہم جیسے علماء نہیں تو ہم تدریس کو بیکار کام کہہ دیں۔ کمزور لوگ ہر جگہ ہیں، یا اس فن کا غلط استعمال کریں گے۔ کیا ڈاکٹروں میں لٹیرے نہیں ہیں، وکیلوں میں لٹیرے ہیں؟ اس طرح اگر علم کلام کے اندر یا بالفرض مناظرہ کی فیلڈ کے اندر غلط لوگ موجود ہیں، جاہل لوگ موجود، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شہرت بہت جلدی ملتی ہے مولانا۔ مناظرہ کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، پیری مریدی کے نام میں اور چف چفا کے نام میں پیسہ اور شہرت بہت ہے۔ تو اب ہمارے طلباء کے رجحانات اسی طرف ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت صاحب مناظر بنے ہوئے اور چیلنج بھی دے رہے، چیلنج بھی۔ تو اب اس کی وجہ سے سنجیدہ لوگ پھر بدظن ہوتے ہیں۔ تو آپ اس غلطی کو دور کریں، اس فن کی اہمیت کو مت کریں۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ ابھی بھی تم ماہر سے ماہر آدمی کو لے آؤ، اللہ کی قسم اسی شرائط کی صفات کی بحث میں اگر میں نے اس کا تیل نہ نکالا، میرا نام ساجد نہیں، تیل۔ تو پھر کس بنیاد پر اس علم کو تم معمولی علم کہتے ہو اور فضول علم کہتے ہو؟ فضول تو حل کر کے دینا، اور کوئی بہت بڑا فن خوان ہو تو یہ سوال صرف جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف حل کر کے میں کبھی کروں گا، انشاءاللہ آپ سے بھی کروں گا، کبھی موقع آئے گا، یہ سوال آپ حل کر کے دو، بات سمجھا؟ اس لیے اس علم کو معمولی علم نہ سمجھو۔ ایک آدمی کے عقیدے کو آپ درست کر لو، وہ آپ کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کے دلائل اتنے قوی ہیں، اتنے مضبوط دلائل ہیں اور اتنی مدلل گفتگو، پتہ چلا کہ جس علم کلام میں دلیل نہیں ہے وہ علم کلام نہیں ہے۔ ایسا کوئی اردو کا مناظر ہے، کوئی فضولیات کا مناظر ہے، خطابت کا مناظر ہے اور غپا غپا، تو ہم تو نہ اس کو متکلم کہتے نہ مناظر کہتے، وہ تمہارے مناظر تمہارے متکلم ہیں، ہمارے نہیں ہیں، اس کو تم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، تم نے بزرگ اور بڑا بنایا ہوا ہے۔ تو اس علم کے اندر ایسے مضبوط دلائل اور ایسے زبردست دلائل ہے کہ گویا کلام ہی اسی کا نام۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور کما یقال الاقوى من الکلامین ھذا هو الکلام، جیسے کہ دو آدمی اگر کلام کر رہے ہوں اور اس میں ایک کا کلام مضبوط ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کلام تو تیرا ہی ہے، حالانکہ دوسرا بھی کلام ہے لیکن مضبوطی کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے کلام تمام علوم کے اندر کلام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، اس کے عنوانات اتنے اشرف اعلیٰ اور معظم ہے کہ گویا کلام اسی علم کلام کو کہا جائے گا۔ وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيَّدِ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ كَانَ أَشَدَّ الْعُلُومِ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ۔ اور آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کے دلائل سارے دلائل قطعیہ سے مؤید ہے، اور اکثر کی تائید اس کے مسائل کی دلائل سمعیہ سے بھی ہوتی ہے۔
یعنی اس کے اکثر مسائل عقل سے ثابت ہے، عقل بھی مانتی ہے، اور دلائل سمعیہ جو خود قطعی ان کی بھی کیا ہے، اس کو تائید حاصل ہے۔ تو جب ایک چیز عقل سے بھی ثابت ہو اور نص سے بھی ثابت ہو، عقل نقل دونوں سے ثابت ہو، کانا اشد العلوم تاثیرا فی القلب، تو ایسے علوم قلب میں سب سے زیادہ تاثیر کرنے والے، وتغلغلا فیہ، اور سب سے زیادہ گھر کر جانے والے، گھر کر جانے والے یعنی بیٹھ جانے، مضبوط ہو جانے والے، پیوستہ ہو جانے والے۔ تو جو چیز نقل عقل دونوں سے ثابت ہو، اس کی تاثیر بھی دل پر بہت ہوتی ہے، اور دل میں گویا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، پیوستہ ہو جاتا ہے۔ یہ باطل فرقے تبھی تو پیدا ہوئے نا، معتزلہ وغیرہ کہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جو عقل میں بھی آئے گا اور نقل میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ فَسُمِّيَ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَقْ مِنَ الْكَلِمِ یا من الکلمی، وہی آپ کا نو آ گیا۔ تو گویا کس سے مشتق ہو گیا؟ کلمن سے، کہ زخم سے مشتق ہو گیا۔ تو وجہ تشبیہ کہ جیسے زخم اثر کرتا ہے، اس طرح اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، دل پہ اس کی چوٹ لگتی ہے کہ بات یہ درست کہہ رہے۔ وَهُوَ الْجَرْحُ، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ زخم۔ تو جیسے زخم کا اثر رہ جاتا ہے، زخم کا نشان رہ جاتا ہے، اس طرح اس علم کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا نشان، اس کی قوت، اس کی مضبوطی، اس کی تاثیر، اس کا مزہ، اس کا لطف، یہ دل پر نشان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کلام۔ تو یہ 8 وجوہ ہیں علم کلام کو علم کلام کہنے کی۔ کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہا؟ تو وقت ہمارا پورا ہو گیا، یہ تو بات اور بھی کہنی تھی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔